السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ 9ویں جماعت کے لیے ہے، ہم اردو پڑھ رہے ہیں اور آج ہم شمیم احمد شمیم کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ مصنف ہیں ہمارے نصاب میں شامل ایک موضوع کے، جس کا نام ہے دیوان مرحوم کی یاد میں۔ شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی۔ شمیم احمد شمیم 1934 عیسوی میں شپین کے ناسنور گاؤں میں پیدا ہوئے، یعنی شمیم احمد شمیم جو ہے وہ 1934 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ شپین، جو جموں اینڈ کشمیر کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اسی کے ایک گاؤں ناسنور میں۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد سری نگر کے ایس پی کالج میں داخلہ لیا۔ انہوں نے جب میٹرک پاس کیا تو پھر سری نگر کے ایک کالج جس کا نام ایس پی کالج ہے، وہیں پہ داخلہ لیا۔ بی اے کا امتحان پاس کرتے ہی محکمہ اطلاعات میں ملازمت مل گئی، یعنی انہوں نے جب گریجویشن کی، بی اے کا امتحان پاس کیا تو انہیں محکمہ اطلاعات یعنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری مل گئی۔ اس محکمہ میں ان کو ماہنامہ تعمیر کی ادارت سونپی گئی، یعنی اسی محکمے میں ان کو ماہنامہ یعنی مہینے میں ایک بار چھپنے والے تعمیر کی ادارت بھی سونپی گئی۔ یہ ایک صحافی کی ہنگامہ خیز زندگی کا آغاز تھا، یعنی صحافی کے طور پر اس کی زندگی کا یہ ہنگامہ خیز شروعات تھی۔ اس زمانے میں شمیم نے جو تنقیدی مضامین تحریر کیے وہ فکر انگیز ہیں، یعنی اس زمانے میں شمیم نے جو اصلاحی مضامین لکھے ہیں وہ فکر انگیز ہیں۔ شمیم کی سماجی طبیعت نے ان کی ملازمت سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا، یعنی ان کی جو طبیعت تھی انہیں یہ ملازمت راس نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا، یعنی نوکری چھوڑ دی۔ چنانچہ علی گڑھ چلے گئے اور LLB کا امتحان پاس کیا، یعنی وکالت کی ڈگری LLB پاس کرنے کے بعد سری نگر کی عدالت میں وکالت کرنے لگے، یعنی علی گڑھ سے انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی اور سری نگر کی ایک عدالت میں وکالت کرنے لگے۔ 1964 میں ہفتہ روزہ آئینہ نکالنا شروع کیا، یعنی 1964 عیسوی میں انہوں نے ہفتہ روزہ، ہفتے میں ایک بار شائع ہونے والا ایک اخبار آئینہ، جس کا نام آئینہ تھا، نکالنا شروع کیا۔ اس اخبار کے کالموں میں شمیم نے قلم سے وار کیے، یعنی وار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تلوار کے وار اور ایک قلم کے وار۔ قلم کے وار جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس اخبار کے کالموں میں شمیم نے قلم سے وار کیے، یعنی سماج کی برائیوں کو اس نے اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی باریک بینی اور مردم شناسی سے بعض قدآور شخصیات کو محض چند الفاظ میں سمیٹ لینے کا ہنر خوب جانتے تھے، یعنی وہ انسان کو چہرے سے پہچانتے تھے۔ اس کے پاس یہ ہنر تھا، اس کے پاس اتنا فن تھا کہ وہ انسان کو چہرے سے ہی دیکھ کر اس کے بارے میں پتہ لگا سکتا تھا کہ یہ انسان کس طبیعت کا ہے، کس مزاج کا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ تو اس لیے وہ بڑے سے بڑے انسان کو، یعنی بہت زیادہ قدآور جو شخصیات ہوتی، ان کو محض کچھ الفاظ میں سمیٹ لینے کا ہنر جانتے تھے۔ شمیم احمد شمیم ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، یعنی شمیم احمد شمیم ہمارے ملک ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا مستقل کالم چراغ بیگ ایک ادب پارہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی ان کا مستقل اخبار میں چھپنے والا ایک مستقل کالم جس کا نام چراغ بیگ تھا، جو ادب میں بہت ہی قدر و قیمت کا حامل تھا۔ ان کے الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ترکیب، عبارت کی بندش اور مضامین کی ترتیب مل کر ان کی تحریر کو واضح بناتے تھے، یعنی اس کے لکھنے کا جو انداز تھا، جملوں کو ترتیب دینا، عبارت کی بندش، مضمون کو کس طرح ترتیب دیا جائے، اس لحاظ سے وہ بہت ہی ہنرمند تھے، تو اس لیے ان کی جو تحریر ہوتی تھی وہ واضح ہوتی تھی۔ شمیم احمد شمیم 1 مئی 1980 عیسوی کو 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی صلاحیتیں اپنے شباب پر تھیں، یعنی شمیم احمد شمیم 1 مئی 1980 کو اس دار فانی سے چلے گئے جس وقت اس کی عمر صرف 45 سال تھی، اور صرف 45 سال، یعنی ابھی وہ بہت نوجوان تھے، اور اس وقت اس کی جو ذہنی صلاحیتیں تھیں اپنے شباب پر تھی، عروج پر تھی۔ تو اگر وہ زندہ رہتے تو ادب کی بہت زیادہ خدمت کرتے، لیکن موت نے اسے اتنی فرصت نہیں دی۔ باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔